ایک دفعہ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. ایک KPK سے بڑے عالم آئے, تھوڑا ایجڈ تھے وہ. ہم ان کی خدمت میں گئے ملنے کے لیے. زبان بڑی زبردست چیز ہے. دیکھو KPK میں جہاں تک میری معلومات ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے بڑے علامے KPK میں, جہاں تک میری معلومات ہے, دین کے علم کی بات کر رہا ہوں. لیکن انگلش نہ آنے کی وجہ سے یا اردو پوری طرح سے نہ آنے کی وجہ سے دنیا جانتی نہیں ہے ان کو. تو یہ جو لینگویج بیریئر ہے نا, یہ ہلکا بیریئر نہیں ہے. آپ کے پاس آپ علم کا سمندر ہوتے ہیں, لیکن زبان آپ کے پاس بڑی نہیں ہوتی اپنے پیغام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مخصوص لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو طلبہ KPK سے آتے ہیں نا, پڑھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی اردو پہ بھی عبور حاصل کرو اور انگلش پہ بھی عبور حاصل کرو, پھر تمہارا پیغام دنیا تک پہنچے گا. اب دیکھو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اگر سرائیکی میں ہی بیان کرتے, اچھی زبان ہے سرائیکی, میٹھی زبان ہے, لیکن پھر ہم جانتے ہیں ان کو, آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. انہوں نے کیا کیا, جو بڑی زبان ہے اس کی سلیکشن کی, اردو میں بیان آتے ہیں. تو زبان کا بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا اردو ہلکی زبان نہیں ہے, ٹاپک نہیں ہے, لیکن بیچ بیچ میں باتیں آ رہی ہیں. اردو بہت بڑی زبان ہے, اردو بہت بڑی زبان ہے, پوری دنیا میں بولی جاتی ہے, سنی جاتی ہے. RIS کا جو ابھی کینیڈا میں ہمارا پروگرام تھا, میں 3 دن کے لیے گیا ہوں. لوگ کہہ رہے کینیڈا ہاتھ لگانے کے لیے گئے تھے کیا, کیونکہ میں یہاں گھوم رہا تھا. لوگوں نے کہا آپ کہاں ہیں, میں نے کہا کینیڈا جا رہا ہوں. 4 دن بعد واپس گھوم رہا تھا, بالکل ایسے جیسے شام کو میں گھوم رہا تھا, اگلے دن میری شادی ہو چکی تھی, میں گھوم رہا تھا. لوگوں نے کہا آپ کہاں گئے تھے, میں نے کہا پنڈی گیا تھا. کیا شادی کرنے, تو کہنے کل تو یہاں گھوم رہے تھے آپ, تو اتنی جلدی لوگوں کی تو کیسے ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ, لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, مٹھائیاں آ رہی ہیں, استخارے ہو رہے ہیں, 6 مہینے 10 مہینے سال منگنیاں فون پہ چپک جاتے ہیں ایلفی کے ساتھ. اس کے بعد جا کے 50% تو منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. پھر جا کے ہماری ایسے ہوئی کہ ہم نے پروگرام بنایا, گئے لے کے آ گئے. اچھا خیر, تو ایسے ہی ہمارے سفر بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو RIS کا جو پروگرام ہوتا ہے, یہ کینیڈا میں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے. اس میں اردو انگلش میں بیانات ہوتے ہیں اور اردو میں صرف میرا بیان ہوا تھا. تیسری زبان نہیں ہے وہاں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا بڑا مجمع اردو انگلش بولنے والوں کا ہے, اس میں لبنان کے لوگ بھی ہیں اور موروکو وغیرہ کے اور مختلف ملکوں کے, اتنا ہی بڑا مجمع اردو اسپیکنگ کا بھی ہے. تو آپ اندازہ لگا لو, گوروں کا ملک ہے, لیکن کراؤڈ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 ہی زبانیں ہیں, یا تو انگلش یا اردو. پوری دنیا میں ایسے ہے, صرف یہاں نہیں ہے. لیکن ظلم اردو کے ساتھ جو حکمرانوں نے ظلم کیا اتنی. اچھا ہندی بھی اردو ہی ہے, بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں, ہندی اردو سے الگ کوئی زبان نہیں ہے. یہ دماغ میں بٹھا لو اچھی طریقے سے, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. اس کا رسم الخط چینج کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ اردو میں کچھ فارسی الفاظ اور عربی, اور ان کی زبان میں جو ان کی جو کون سی مشہور زبان ہے سنسکرت, وہ الفاظ اس میں زیادہ آ گئے ہیں. ورنہ زبان کا پتہ گرامر سے چلتا ہے, تو سیم گرامر کا مطلب زبان سیم ہے. یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے جب تقسیم ہوا ہے نا انڈیا پاکستان, تو بلا وجہ 2 زبانوں کو خام خامے الگ کر دیا, حالانکہ ایک ہی زبان ہے وہ. تو کیا بات کر رہا تھا میں, دیکھو یہ دماغ. ہاں تو اردو کا بہت بڑی زبان ہے, اردو ہلکی زبان نہیں ہے. نہیں یہ بات کہاں سے آ گئی کیا؟ نہیں کہ لالچ پہ ہی چلتے ہیں ہم جہاں سے. لینگویج بیریئر, ہاں تو میں اس کی بات کر رہا تھا کہ بڑی زبان آپ کو آئے گی تو آپ کا پیغام. میں اگر ترکی بولتا, ترکی کے علاوہ دنیا میں مجھے کوئی بھی بولو نہیں جانتا. میں اگر جاپنیز زبان بولتا تو جاپان, ہم جاپان میں تھے نا, 10 دن چنگ پانگ چلائے. میرے ساتھ ہمارے دوست تھے آسٹریلیا کے, وہ پشتو اردو انگلش 3 زبانوں کے ماہر تھے وہ. اب جاپان میں ہم گئے ہیں تو چنگ پانگ 10 دن تک نا دماغ کھوپڑا آؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر ہم جب آئے ہیں ادھر چائنا آئے ہیں تو چائنا میں چانچوں پاپوں چلنا شروع ہو گیا, وہ ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے. جیسے ہی آسٹریلیا ہمارا جہاز اترا ہے وہاں انگلش شروع ہوئی تو وہ ہمارے پٹھان دوست نے کہا شکر ہے چیپاں سے ہماری جان چھوٹی یار. یہ الفاظ تھے ان کے, شکر ہے یہ چیپاں سے ہماری جان چھوٹی.
ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں. جرمن زبان دیکھ لو, فرینچ پھر بھی پھیلی ہوئی ہے, تو چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں. جرمن پھر بھی تھوڑی بڑی ہے, لیکن ہے تو ایک باؤنڈری ہے نا اس کی, اس سے آگے نہیں ہے. عربی, انگلش, اردو, یہ 3 زبانیں بھائی پوری دنیا میں سمجھی جا رہی ہیں, پوری دنیا میں سمجھی جا رہی. اسپینش ہے ساؤتھ امریکہ میں, بس ہے بہت بڑی زبان, بہت لوگ بولتے ہیں, لیکن بھائی ایک یہاں ہے, باؤنڈری ہے, اس سے باہر نہیں سمجھے گا کوئی. اب ہم دنیا میں جس ملک میں جا رہے ہیں بھائی, یہ انڈیا, یہ پاکستان, یہ اردو بول رہا ہے, اردو سمجھ رہا ہے. کون سے کنٹری نہیں ہے جہاں سمجھی نہیں جا رہی. اس کا مطلب ظلم کس نے کیا ہے زبان کے ساتھ؟ ہم لوگوں نے کیا ہے. اتنی بڑی زبان اگر غیر مسلموں کو ملتی, ان قوموں کو ملتی, یہ تو پاگل ہو. اور پھر کتنی خوبصورت زبان ہے, کتنی شائستہ زبان ہے. یہ ادب آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا, جو شاعری اردو میں ہے, جو ادب ہے اردو میں. ادب سمجھتے ہیں, ادب سے وہ تمیز والا ادب مراد نہیں, جو اردو ادب ہے وہ مراد ہے. ایک تو ادب وہ ہوتا ہے آداب, یہ الگ چیز ہے. آپ کوئی شعر تو ذرا انگلش میں پڑھو, اور انگلش میں آپ نے سنے مشاعرے ہوتے ہیں بہت تھوڑے. اردو کا تو مشاعروں کا ایک پورا سیٹ اپ ہے. خیر, تو ہماری زبانوں میں, صرف اردو میں نہیں, جو ہماری لوکل زبانیں, پشتو, سرائکی, پنجابی, ان میں بھی ادب دوسری زبانوں کی نسبت زیادہ ہے. لیکن ایسا ظلم کیا نا اردو کا ساتھ, بڑا ہی غرق کر دیا بالکل ہی. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے